کیا اگر رمضان میں کسی کو اناج دیا جائے افطار کے لیے تو وہ کس میں شمار ہوگا؟ صدقہ وغیرہ. تو ہاں، رمضان میں اگر افطار کے لیے سحر کے لیے آپ کچھ دیتے ہیں وہ آپ کے صدقات میں شامل ہوگا، کسی کی مدد میں شامل ہوگا. اس کو فطرے میں آپ کاؤنٹ بھی مت کیجیے، وہ آپ کر سکتے ہیں، اس کا انشاءاللہ آپ کا اجر ملے گا. حدیث میں جو شخص کسی کو افطار کرائے اس کو روزہ رکھنے والے کے برابر ثواب ہے. تو اگر آپ کے کھانے سے ہی وہ افطار کرتا ہے تو انشاءاللہ آپ کو اس کا اجر اور ثواب ملے گا. حامل نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے، جامع ترمذی کی روایت ہے، جو روزے دار کو افطار کراتا ہے اس کو بھی اتنا اجر ملتا ہے جتنا روزے رکھنے والے کو. تو میں کہوں گا روزے دار کو ضرور افطار کرائیے، لیکن اس بات میں ایک خیال ضرور رکھیے، وہ یہ کہ مستحقین، غریب، مسکین، ان کو بھی یاد رکھیے، ورنہ ہماری دعوتیں ہمارے لیول کے لوگوں کے لیے ہوتی. میں اپنے لیول کے لوگوں کو بلاتا ہوں، میرا پڑوسی اپنے لیول کی بلاتا ہے. ہمیں کوشش کرنا چاہیے کہ ہم تو کھاتے ہی ہیں اپنے گھروں پہ ماشاءاللہ، وہ لوگ جو نہیں کھا پاتے ہیں تو افطار کا ضرور نظم کریں، اور اس میں اس بات کو خاص خیال رکھیں کہ غریبوں کو، مسکینوں کو، یتیم ہیں، بیوائیں ہیں، مطلقہ عورتیں ہیں، یا ایسے لوگ جو کما نہیں سکتے، یا ایسے لوگ جو حمالی کرتے اتنے غریب ہے کہ وہ کریں گے تو پھر رمضان کا خرچ نہیں اٹھا پاتے، تو ان کو ضرور یاد رکھیں آپ اپنے اس کے اندر. اور ان کا میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ آپ دوسروں کو نہیں بلا سکتے، بالکل بلائیے، لیکن میں کہہ رہا ہوں جب ہم دعوتیں کرتے ہیں، افطار کھلواتے ہیں، تو کتنا ہی کیا خوب ہوگا کہ ایک مستحق بھی کھایا اور روزے کا ثواب بھی آپ کو ملے اس کے، نا کتنی. ویسے کسی کو بھی آپ بلا سکتے ہیں بہرحال، لیکن کوشش کریں کہ ہماری دعوتیں ہم صرف اپنے اسٹیٹس کے لوگوں کو بلاتے ہیں، عام لوگوں کو شامل کریں، غرباؤں کا اس میں ضرور حصہ رکھیں. بھائی ایک بات تو یہ کہ قرآن اور رمضان کا گہرا رشتہ ہے، اور دوسری بات یہ کہ رمضان اور سخاوت کا گہرا رشتہ ہے. حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میرے محبوب سارا سال ہی نہ نہیں کرتے تھے، پر جب رمضان آتا تھا نا تو آندھی اتنی تیز نہیں چلتی تھی جتنے میرے نبی کی سخاوت تیز چلتی تھی. نہیں، ہر سائل کو دیتے، ہر سائل کو دیتے، ہر ایک کو نوازتے. اور میرے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اگر تو نے ایک کھجور سے کسی کا روزہ افطار کرا دیا نا تو اللہ تعالیٰ تجھے پورا روزہ رکھنے کا ثواب عطا کر دے گا، اور اگر پیٹ بھر کے کھلائے گا تو پھر تو تیرا بڑا ہی مرتبہ ہے. اگر ایک کھجور سے، ہمارے ہاں افطاریاں ہوتی ہیں سیاسی، تگڑے تگڑے بندے بلا کے نا، مالدار، کسی میرج ہال کو بک کرا کے، ناراض ہو گئے آپ لوگ، چلو ہو جاؤ کوئی بات نہیں. حضور نے ارشاد فرمایا کہ جو کسی روزہ دار کا روزہ افطار کرواتا ہے تو اللہ تعالیٰ روزہ دار کے اجر کو کم کیے بغیر اتنا ہی اجر روزہ افطار کروانے والے کو عطا فرماتا ہے. اگر رمضان میں کسی کو اناج دیا جائے افطار کے لیے تو وہ کس میں شمار ہوگا؟ صدقہ وغیرہ. تو ہاں، رمضان میں اگر افطار کے لیے، سحر کے لیے آپ کچھ دیتے ہیں وہ آپ کے صدقات میں شامل ہوگا، کسی کی مدد میں شامل ہوگا. اس کو فطرے میں آپ کاؤنٹ بھی مت کیجیے، وہ آپ کر سکتے ہیں، اس کا انشاءاللہ آپ کا اجر ملے گا. حدیث میں جو شخص کسی کو افطار کرائے اس کو روزہ رکھنے والے کے برابر ثواب ہے. تو اگر آپ کے کھانے سے ہی وہ افطار کرتا ہے تو انشاءاللہ آپ کو اس کا اجر اور ثواب ملے گا.